اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہم سب سے پہلے عربی زبان کی جو گرامر ہے، اس کے جو قواعد ہیں، اس میں فعل ماضی اور فعل مضارع کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی جب ہم نحوی اور صرفی تحلیل کریں تو اس میں ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ اس میں جو فعل مضارع یا ماضی کے صیغے آئے ہیں، اس طرح کرنے سے ہماری جو قرآن فہمی ہے اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے اور اس کے اندر آج ہم مؤنث غائب کے صیغوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ فعل ماضی میں اور فعل مضارع میں یہ کس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں اور ان میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو شکل ہے وہ ہر جملے کے اندر ویسی ہی رہتی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرف جو ہے عامل داخل ہو جائے۔ لیکن فعل مضارع میں چند ایک صیغوں کے علاوہ باقی سارے صیغے جو ہیں وہ مبنی نہیں ہوتے۔ ابھی اس چارٹ کے اندر آپ دیکھیں تو مؤنث غائب، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میں نے لکھا ہے واحد، تو واحد کے اندر مؤنث غائب کا صیغہ کیا ہوگا؟ اگر واحد مؤنث غائب ہو تو ماضی میں ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کتبت، کتبت، اس نے لکھا، یعنی شی روٹ۔ اور اس میں دوسری چیز دیکھیں کہ یہ جو کتبت ہے، یہ اس کا وزن کیا بن رہا ہے؟ فعلت، کتبت فعلت، یعنی اس میں فا کلمہ کون سا ہے؟ کاف ہے، عین کلمہ کون سا ہے؟ تا ہے، اور لام کلمہ کون سا ہے؟ وہ با ہے۔ اور یہ جو تا آپ کو ساتھ نظر آ رہی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں تا التانیث، تا التانیث لا محل لہا من الاعراب، اور فاعل اس کے اندر مستتر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ہیا، یعنی شی۔ وزن کے بارے میں اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ پھر یہ جو واحد ہے کتبت، جب فعل مضارع کے اندر جائے گا تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی کہ علامت مضارع شروع میں لگے گی تا، ٹھیک ہے، تو ہو جائے گا تک توبو، تک توبو۔ تک توبو کا مطلب کیا ہے؟ شی رائٹس یا شی ول رائٹ، وہ لکھتی ہے یا وہ لکھے گی۔ تو چینجز کیا ہوئی؟ شروع میں علامت مضارع لگی تا، اور آخر میں با کے اوپر آپ نے پیش لگا دی، ضمہ لگا دیا، مرفوع ہے نا، فعل مضارع مرفوع ہے۔ مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ ضمہ کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ تو واحد ہو گیا۔ اب تثنیہ کی طرف آئیں، مثلا وہ دو عورتیں، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا، فعل ماضی، تو کیا ہوگا؟ کتبتا، کتبتا، یہ تے اور الف جو ہے یہ آپ کتبہ کے آگے لگا دیں گے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان دو عورتوں نے لکھا۔ اور یہی تو فعل مضارع میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تکتبانے، تکتبانے۔ اور جیسے فعل مضارع آپ نے دیکھا تھا واحد مذکر غائب میں یکتبانے تھا نا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا؟ تکتبانے، تکتبانے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ دو عورتیں لکھتی ہیں یا وہ دو عورتیں لکھیں گی۔ تو اس میں تکتبانے میں جو الف ہے، یہ الف الاثنین ہے، یعنی دو کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو نون ہے، ٹھیک ہے، یہ نون اعرابی ہے، یہ رفع کی نشانی ہے، یعنی ہم کہیں گے تکتبانے مرفوع ہے۔ مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ بثبوت النون، اور اس کے اندر جو الف ہے با کے بعد وہ فاعل کا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جمع کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، تو جمع میں جو صیغہ ہو جائے گا وہ کیا ہوگا؟ کتبنا، کتبنا۔ کتبنا کا مطلب ہے کہ ان سب عورتوں نے لکھا، تو یہ ہوگا فعل ماضی مبنی علی السکون۔ اور یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نون النسوہ، اس کا نام ہے نون النسوہ۔ اچھا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کتبنا، ان عورتوں نے لکھا۔ ابھی جب یہ مضارع میں جائے گا تو یہ ہو جائے گا یکتبنا، یکتبنا۔ یہ واحد صیغہ ہے یہاں پہ اس چارٹ کے اندر، یکتبنا، کہ جو فعل مضارع مبنی علی السکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے اگر کوئی حرف ناصب آئے، ٹھیک ہے، حرف جازم آئے، کچھ بھی آئے، تو اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، اسی طرح رہتا ہے۔ تو جب کوئی فعل اپنی شکل کو برقرار رکھے اور کسی عامل کے لگنے سے اس کی حرکات کے اندر، اس کے حروف کے اندر تبدیلی واقع نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے۔ جیسے سارے کا سارا فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع میں ایک اس چارٹ کے اندر یہ جو صیغہ ہے، باقی جو آئیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ یکتبنا، یہ فعل مضارع مبنی علی السکون ہے، اور نون جو ہے یہ نسوہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چارٹ ابھی واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس چارٹ میں ہم نے سیکھا کہ واحد مؤنث غائب کے
جو صیغے ہیں ماضی میں وہ کیا ہوتے ہیں اور مضارع کے اندر وہ کیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز بس آپ نے یاد رکھنی ہے. زیادہ جو استعمال ہے وہ واحد کا اور جمع کا ہے, اور یہ بیچ میں تثنیہ کا صیغہ ہے. یہ لکھائی میں تو کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ استعمال ہو رہا ہے, لیکن بہت کم استعمال ہوتا ہے. بول چال میں عربوں کے ہاں تو یہ بالکل استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہم ابھی ابتدا کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے سورہ البقرہ. کل ہم نے آیت نمبر 10 تک تحلیل صرفی و نحوی کی تھی. آج ہم آیت نمبر 11 کو شروع کرتے ہیں. جی, یہ آپ کے سامنے ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ٹھیک ہے, ابھی یہاں سے شروع کرتے ہیں واو سے. تو یہ جو واو ہے اس کو کہتے ہیں واو الاستئنافیہ. ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے, عطف کی واو نہیں ہے. اس کے بعد ہے اذا. اذا جو ہے یہ ظرف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ظرف کہلاتا ہے, لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے اندر شرط بھی پائی گئی ہے, یعنی متضمن شرط بھی ہے. تو اذا جو ہے آپ کہیں گے ظرف مبنی ہے. مبنی کس کے اوپر ہے؟ سکون کے اوپر ہے, کیونکہ الف جو ہے وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے, وَإِذَا قِيلَ, یہ جو قیلہ ہے اس پہ غور کیجئے. یہ مبنی للمجہول ہے, یہ پیسو وائس ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں پیسو وائس. کتبہ, ٹھیک ہے نا, کتبہ یہ ایکٹیو وائس ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہی روٹ, اس نے لکھا. اب اگر اس کو پیسو بنانا ہو, ٹھیک ہے, جیسے آپ یہ کہیں گے a letter was written, تو یہ پیسو ہے نا. تو اس کو جو ہے آپ کریں گے کتبہ. کتبہ یہ اس طرح جو ہے یہ فعل ماضی کا پیسو بنتا ہے. کتبہ کتبہ. کتبہ کا مطلب اس نے لکھا, اور کتبہ کا مطلب لکھا گیا. اسی طرح میں یہاں پہ لکھوں ضربہ. ضربہ کا مطلب اس نے مارا, تو اسے مارا گیا ایسے وائس ہو جائے گا نا. تو یہ ہوگا ضربہ. ضربہ یعنی اس نے مارا, اور ضربہ کا مطلب اس کو مار پڑی, یعنی اس کو مارا گیا. کتبہ اس نے لکھا, کتبہ لکھا گیا. یہ جو قالا ہے نا, قالا, اس کی جو اصل شکل ہے وہ ہے اصل میں تھی قوالا. تو کیا ہوا کہ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے, اور زبر کس سے مناسبت رکھتی ہے؟ الف سے. تو آپ کو پتا ہے کہ حروف علت جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں. تو یہاں پہ جو واو ہے وہ الف میں وہ چینج کر دیتے ہیں, تو وہ بن جاتا ہے قالا. ٹھیک ہے, تو اس طرح اس کا جو ہے پیسو کیا بنتا ہے؟ قیلا. قیلا یہ اس کا پیسو ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو مضارع ہے قالا کا وہ کیا ہوگا؟ یقولو. یقولو, یہ یقولو. اور اس کا جو پیسو وائس ہوگی وہ ہوگی یقالو. یقالو, یقولو, یقالو. یہ ایکٹیو وائس ہے, یہ پیسو وائس. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اذا پتہ چل گیا کہ یہ ظرف ہے, اور قیلہ, قیلہ ہے فعل ماضی مبنی للمجہول یعنی پیسو وائس ہے. ٹھیک ہے, لہم, لی حرف جر ہے, ہم ضمیر متصل ہے, محلاً مجرور ہے, کیونکہ یہ لام جر کے بعد آئی ہے. لام جر کے بعد آئی ہے تو یہ مجرور ہوگی, تو محلاً مجرور ہے چونکہ وہ مبنی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. لا تفسدوا, یہ جو لا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو لا ناہیہ بولتے ہیں. لا ناہیہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اس کا فرق بتاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تکتبو. ٹھیک ہے نا, تو تکتبو جو ہے اس کا ایک مطلب تو ہے کہ شی رائٹس, اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے یو رائٹ, یعنی یو مرد. آپ کے مخاطب جو ہے ایک مرد ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ تکتبو, کہ آپ لکھتے ہو. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اس کو نیگیٹو کرنا چاہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے پیچھے آپ لا لگا دیں گے, لا تکتبو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یو ڈونٹ رائٹ, آپ نہیں لکھتے ہو. لیکن اگر آپ اس کو حکم دیں کہ ڈونٹ رائٹ, آپ نہیں لکھو, تو اس وقت یہ جو لا ہے اس کو لا الناہیہ کہتے ہیں. اس شکل میں جو لا ہے یہ لا النافیہ ہے, کیونکہ جملے میں نفی کے معنی پیدا کر رہی ہے. لا تکتبو کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نہیں لکھتے ہو. اگر آپ یہ کہو کہ تم نہ لکھو, یعنی ایک حکم دو, تو پھر اس صورت میں یہ جو آخری حرف ہے اس کو آپ ساکن کر دیں گے. تو آپ کہیں گے لا تکتب,
لا تکتب تم نہیں لکھو, ڈونٹ رائٹ. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ تکتبون, 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 تکتبون یہ جمع ہے, یعنی مخاطب کی جمع ہے. مرد ہیں, میل ہیں اور مخاطب ہے, مذکر جمع مخاطب ہے. تو تکتبون اس کا کیا مطلب ہے؟ تم سب مرد لکھتے ہو, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ کہو کہ تم سب مرد نہیں لکھتے ہو تو پھر لا لگائیں گے, لا تکتبون تم نہیں لکھتے ہو, یو ڈونٹ رائٹ. تو یو جو ہے وہ واحد کے لیے بھی ہے اور جمع کے لیے بھی ہے. تو یو میں زیادہ لوگ جب ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ یو ڈونٹ رائٹ, کہ آپ نہیں لکھتے ہو. ابھی بہت سے لوگ ہیں, بہت سے مرد ہیں, اور ان کو آپ حکم دیتے ہو یا طلب ہوتی ہے کہ بھائی آپ نہیں لکھو, تو پھر یہ یہاں پہ آپ کو لا الناہیہ لگانا پڑے گا. یہاں پہ ابھی جو ہے یہ لا النافیہ ہے, اور لا الناہیہ کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے مضارع میں اس کو مجزوم کر دیتی ہے. لا الناہیہ حرف جازم ہوتا ہے, فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. تو واحد کی صورت میں تو جزم اس نے لگائی, پیش ہٹا دی, لیکن جمع کی صورت میں آپ کو یاد ہوگا کہ فعل مضارع کس سے مرفوع ہوتا ہے؟ بے ثبوت نون ہوتا ہے, یعنی نون جو ہے یہاں پہ حرکت کی جگہ کے اوپر آیا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا اس کو جازم کرنا, اس پہ جزم دینا, اس کا معنی ہے کہ اس کو ہٹا دینا, اس کو حذف کر دینا. جب آپ اس کو حذف کریں گے تو ایک چھوٹا سا الف یہاں پہ لگائیں گے, اور آپ کو پتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ الف فارقہ, کہ وہ اسم میں اور فعل میں تمیز کرتا ہے, فرق کرتا ہے, اور بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو واو ہے وہ فاعل کی ہے, نہ فعل کی ہے, فعل میں آئی ہے اور فاعل کو ریپرزینٹ کرتی ہے, نہ کہ یہ اسم یا جمع کی واو ہے. اور چونکہ نون ادھر سے گر گیا ہے تو یہاں پہ یہ آپ نے الف الفارقہ لگایا. تو آپ نے کہا لا تکتبو, ڈونٹ رائٹ, لیکن بہت سے لوگوں کو آپ نے کہا ہے. جی, تو اب واپس آئیے آیہ مبارکہ کی طرف. کیا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض. تو اس کی شکل کیا ہے؟ افسدہ, یہ ہے واحد مذکر غائب, اس نے فساد کیا. افسدہ باب افعال میں سے, اس نے فساد کیا. مضارع ہوگا یفسدو. افسدہ یفسدو, یفسدو فعل مضارع ہے, وہ فساد برپا کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ فساد پھیلاتا ہے, یفسدو. اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہوگا افساد, یہ باب فعال میں سے. اب اس کی جمع کیا ہوگی؟ کہ انہوں نے فساد پھیلایا. افسدہ کی جمع کیا ہوگی؟ افسدو, کہ ان لوگوں نے فساد برپا کیا. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ یفسدون. افسدہ واحد مذکر غائب, افسدو جمع مذکر غائب, یفسدو واحد مذکر غائب, جمع مذکر غائب میں یفسدون, کہ وہ لوگ, ان لوگوں نے, وہ لوگ جو ہیں وہ فساد برپا کرتے ہیں. اب اگر مخاطب کے صیغے میں لے کے جائیں, آپ کہیں کہ تم فساد پھیلاتے ہو, تو کیا کہو گے؟ تفسدو, تفسدو. یہ واحد مخاطب کا صیغہ ہے نا, واحد مذکر مخاطب. تفسدو تم فساد پھیلاتے ہو. اب اگر جمع ہو, جمع مخاطب ہو, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تفسدون. تفسدو واحد مذکر مخاطب, یعنی ایک مذکر ہے اور مخاطب ہے, یعنی یو. اور یہاں پہ تفسدون جمع مذکر مخاطب, یعنی زیادہ لوگ ہیں لیکن مخاطب میں آپ کے سامنے, تو ان کو آپ کہتے ہیں کہ تم فساد پھیلاتے ہو. اب اگر ان کو یہ کہو کہ تم فساد نہیں پھیلاتے ہو تو لا تفسدو, تم سب فساد نہیں پھیلاتے, لا تفسدون. لیکن نائیہ اگر لگانا چاہیں اور کہیں کہ تم فساد مت پھیلاؤ, یعنی آرڈر دے دیں نا, تو پھر اس صورت میں لا لگے گا اور یہ آخر میں ساکن ہو جائے گا. لا تفسد, ایک کو آپ بول رہے ہیں تم فساد نہ پھیلاؤ, لا تفسد. اور جمع میں کیا کریں گے؟ جمع کے اندر لا لگائیں گے, اور آپ کو پتا ہے کہ لا ناہیہ جو ہے یہ آخر میں جزم دیتا ہے. تو یہاں پہ جمع کے اندر جزم کا مطلب کیا ہے؟ کہ نون کا گر جانا, نون کا گر جانا, اور ایک الف فارقہ آپ ساتھ لگا دیتے. لا تفسدو تم فساد نہ پھیلاؤ. آیہ مبارکہ کی طرف دیکھیں, لا تفسدوا فی الارض,
یعنی اللہ جو ہے وہ مخاطب ہے سب لوگوں کی طرف اور ان کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ فساد نہ پھیلاؤ زمین پر، زمین میں تم لوگ فساد نہ پھیلاؤ. تو لا کیا ہے؟ ناہیہ. اور تفسدو فی المضارع مجزوم بحذف النون، نون کو حذف کر کے اس کو جزم دی گئی ہے. ٹھیک ہے. فی جو ہے یہ حرف جر ہے اور الارض اس میں مجرور ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ارض کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے کسرہ. یہ کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے. الارض جو ہے وہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پورا جملہ ہے نا لا تفسدو فی الارض، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ نائب الفاعل ہے. کس کا؟ قیلہ کا نائب الفاعل ہے. جب ایکٹیو وائس کے اندر آپ لے کر آتے ہیں تو پھر اس میں فائل ہوتا ہے، اور جب وہ پیسو وائس کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر نائب الفاعل ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں ضربا، اس نے مارا، تو اس کے اندر فائل کون سا ہے؟ ہوا. اگر ہم کہیں ضربا یعنی اس کو مارا گیا، اسے مار پڑی، تو اس کے اندر بھی ہوا ہے لیکن وہ نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے. نائب الفاعل، فائل اور نائب الفاعل دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اچھا جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا، پھر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو. قالو پر کیا ہوا؟ جمع مذکر غائب، ماضی، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب. قالو دے سیڈ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں. تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اذا جو ہے نا، اذا یہ داخل ہوتا ہے ماضی پہ لیکن معنی مضارع کے دیتا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. لیکن اگر میں کہوں قیل لہم، صرف اتنا کہوں قیل لہم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو کہا گیا، ان کو کہا گیا، یعنی they were told، ان کو کہا گیا. لیکن جب میں نے اذا لگایا، اذا قیل لہم، اس کا مطلب جب ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اذا ماضی کے اوپر داخل ہوتا ہے اور اس کے معنوں کو مضارع کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، یعنی معنی مضارع کے ہوتے ہیں. اس لیے ترجمہ ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی when they are told، جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، قالو، تو وہ کہتے ہیں. حالانکہ قالو کا مطلب ہے انہوں نے، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یقولون، فعل مضارع ہوگا. لیکن اذا کی وجہ سے، اذا کے اوپر، جب اذا ماضی کے اوپر داخل ہوتا ہے تو معنی مضارع کے دیتا ہے. تو قالو کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کہتے ہیں انما مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم فساد پھیلانے والے تو نہیں ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، چیزوں کو درست کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی دیکھیں کہ انما، اس پہ غور کیجئے. انا الگ اور ما الگ. ٹھیک ہے. یہ اس کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ انما. انما. ٹھیک ہے. تو اس کو، ان دونوں کو کہتے ہیں الکافہ والمکفوفہ. الکافہ والمکفوفہ. مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دے دیتا ہے. یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا. لیکن اس کے ساتھ جب ما آتا ہے تو اس کے عمل کو روکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا جملہ ہے، کوئی اسم تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کے عمل کو روکنے کے لیے یہاں پہ ما کا استعمال کیا گیا. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ کافہ ہے اور یہ مکفوفہ ہے. یہ ان کے نام ہے قواعد کے اندر. تو انما نحن، ابھی نحن کیا ہے؟ یہ ضمیر منفصل ہے اور مبنی ہے. مبنی کس کے اوپر ہے؟ آپ دیکھیں نون کے اوپر پیش ہے، مبنی علی الضمہ ہے، اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا ہے. یہاں پہ یہ مبتدا ہے. اور مصلحون، مصلحون، یہ اس کے اوپر آپ غور کیجئے. مصلحون ہم نے ایک نشست میں پڑھا تھا کہ جمع مذکر غائب جو ہے اس کو ہم اس وزن پر لے کے آتے ہیں. اگر ایک ہے تو مسلم ہے، زیادہ ہے تو مسلمون ہے، اور پھر مسلمین بھی ہے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ رفعی حالت میں مسلمون ہے، نسبی اور جری حالت میں مسلمین ہے. جمع سالم کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم. تو مصلحون رفعی حالت میں ہے نا، تو اس لیے مصلحون، مصلحین نہیں کہا کیونکہ خبر واقع ہو رہا ہے. تو آپ کہیں گے نحن مبتدا ہے اور مصلحون اس کی خبر ہے، اور خبر مرفوع ہے. مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ. یعنی فساد کرنے والے کا اینٹونیم کیا ہے؟ اصلاح کرنے والا، اور وہ ہے مصلح. تو مصلحون جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم رفعی حالت میں واو کے ساتھ ہوتی ہے، نسبی اور جری حالت میں یا کے ساتھ ہوتی ہے. تو چونکہ یہاں پہ رفعی حالت میں ہے اس لیے مصلحون. اگر نسبی اور جری حالت ہوتی تو کیا ہوتا؟ مصلحین. رفعی حالت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ نحن مصلحون یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے، اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ محلن منصوب ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں مقول القائل، یعنی جو بات آدمی کرتا ہے. انہوں نے کہا نا قالو، تو کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ انما نحن مصلحون.
تو یہ جو سارے کا سارا ہے یہ کیا بنا؟ مقول القائل، انما نحن مصلحون، یہ سارے کا سارا جملہ جو ہے یہ مقول القائل ہے اور محلاً منصوب ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ تو اس میں جو الا ہے اس کو کہتے ہیں حرف استفتاح و تنبیہ، خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، الا یعنی خبردار ہو جائے، کان کھول لیں، سنیں، یعنی جب کوئی بہت امپورٹنٹ بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حرف استفتاح و تنبیہ۔ الا انہم هم المفسدون، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم ضمیر متصل مبنی اور محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ انا کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ ہم جو ہے اس کے دو اعراب ہو سکتے ہیں، ایک تو آپ یہ کہیں کہ یہ ضمیر فصل ہے، تو اس صورت میں جو المفسدون ہوگا وہ انا کی خبر بن جائے گی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مبتدا کی جگہ پہ ہے ہم، یعنی پورا ایک جملہ ہے ہم المفسدون، یعنی وہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ جو یہ ضمیر آئی ہے ہم، یہ محلاً مرفوع ہوگی چونکہ مبتدا اور المفسدون اس کی خبر ہے، اور وہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم جو ہے اس کی رفعی حالت واو کے ساتھ ہوتی ہے، تو چونکہ وہ خبر واقع ہو رہا ہے اس لیے مفسدون ہے، تو یہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر ایک جملہ بناتے ہیں جو جملہ اسمیہ ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ انا کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ الا انہم هم المفسدون، کہ جان لو، خبردار، سنو کہ یہی لوگ جو ہیں یہ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ مفسد تو یہ ہیں، یہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں لیکن دراصل یہ مفسد ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، اس میں جو واو ہے اس کو زائدہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لاکن ہے اس میں لاکن حرف استدراک ہے۔ لا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لا یشعرون یہ فعل مضارع پہ داخل ہوا ہے، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، اس لیے لا نفی کا ہے، لا نافیہ ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو یشعرون میں یہ فعل مضارع ہے اور یہ فعل مضارع مرفوع ہے، مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ بثبوت النون، اور اس کے اندر جو واو نظر آپ کو آ رہی ہے یہ فاعل کی ہے، یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا یشعرون یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ ان آیات مبارکہ پر اگر آپ غور کریں اور پچھلی آیات کو آپ ملائیں تو اس سے ہمیں بہت سا سبق ملتا ہے کہ ذکر جو ہے منافقین کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دعوت و ایمان کا کرتے ہیں، مسلمانوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ کفر ہے، حسد ہے، بے ایمانی ہے، بدنیتی ہے، اور اس کے لیے جو استعارہ استعمال کیا گیا وہ مرض کا، یعنی ان کے اندر ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری جو ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے اپنی بدنیتی کی وجہ سے۔ اور مزید بتایا گیا کہ جو لوگ منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ایمان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ انسانی شخصیت کا شرازہ بھی بکھیرتا ہے اور سماج کے اندر بھی تباہی لے کر آتا ہے اور انسان کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی کہ جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں لیکن اپنے تئیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، بہتری کا کام کر رہے ہیں، معاشرے کے لیے وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ فساد ہوتا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کا اور اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کام ہم نیکی سمجھ کر رہے ہیں وہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی بجائے نا انصافی کو فروغ دے رہے ہوں۔ ضروری یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زمین پر فساد پھیلانے والوں کی شناخت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں کہ جو اس زمین کے اوپر یقیناً اصلاح کا کام کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں۔